خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ قصہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ دنیا بھر کے مسلمان مقدس حج کے لیے آتے ہیں یا ذوالحجہ کے دوران روزہ نماز اور صدقہ دینے کی تیاری کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حج کے پیچھے کی کہانی یاد دلائیں۔ یہ سب ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جو کہ خدا کی عظیم ترین مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ان کی زندگی فتنوں سے بھری ہوئی تھی، جن سے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے حضرت ابراہیم بنی نوع انسان کے لیے ایک مثال بن گئے۔ اپنے خلوص اور غیر متزلزل ایمان کی بدولت وہ اللہ کے دوست کے طور پر مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ابراہیم کہا جاتا ہے، تمام مذاہب میں ایک عظیم المرتبت نبی مانے جاتے ہیں۔ آپ کو ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نسل سے بہت سے نبی پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی ایمان، فرمانبرداری اور اللہ کے لیے بے مثال جدوجہد کی بہترین مثال ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدیم شہر الفار، جو موجودہ عراق میں واقع ہے، میں پیدا ہوئے ایک ایسی قوم میں جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ آپ کے والد آزر بائبل میں رحمۃ اللہ بت ساز تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت پرستی کے انکار کو خاص طور پر مشکل بناتا تھا۔ توحید کی پہچان۔ کم عمری سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے عمل اور اپنی قوم کے عقائد پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے قدرت کے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ انہوں نے پہچانا کہ ایک سچا خالق اللہ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ بتوں کا توڑنا۔ ایک مشہور واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے عقائد کو براہ راست چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب شہر والے ایک جشن منانے گئے ہوئے تھے تو اپنے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے اور تباہی دیکھی تو وہ غضبناک ہوئے اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی نے کیا ہوگا۔ لوگوں نے بحث کی کہ بت حرکت نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر تم ان بے جان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نمرود کی آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بغاوت نے بادشاہ نمرود کو غضبناک کر دیا، جس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ ایک عظیم آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے۔ اب بغیر کسی نقصان کے باہر نکل آئے، جس نے لوگوں کو حیران کر دیا، اور اب کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ ہجرت اور خاندان۔ ان واقعات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ اپنے بہت سی جگہوں کا سفر کیا، جن میں مصر بھی شامل ہے، جہاں اپنے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، جبکہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبکہ حضرت سارہ سے بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ قربانی کا امتحان تھا۔ اللہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، لیکن آخری لمحے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دمبا فراہم کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا کی قربانی کرائی۔ یہ عمل ایمان اور فرمانبرداری کی بے مثال ہے، جسے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ انہوں نے اس مقدس گھر کی بنیاد رکھی اور اسے توحید کا مرکز بنایا۔ یہ واقعہ اسلامی روایت کا ایک اہم حصہ ہے، جو اللہ کے سامنے تسلیم و رضا اور وحدت کی علامت ہے۔ توحید کی تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے دوران لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔
آپ کو اسلام میں ایک بزرگ مانا جاتا ہے، نہ صرف نبیوں کی نسل کے لحاظ سے بلکہ توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے۔ آپ کی آزمائشیں اور ثابت قدمی قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ ہے۔ وراثت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت بہت وسیع ہے، جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت دیوڈ علیہ السلام اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی شامل ہیں۔ آپ کی زندگی ایمان، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ ایک، اللہ پر ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر حالت میں اللہ پر کامل ایمان رکھا، چاہے کتنی ہی سخت آزمائشیں کیوں نہ آئیں۔ دو، فرمانبرداری اور تسلیم۔ آپ کا اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہونا اللہ کے حکم کے سامنے بے مثال تسلیم اور فرمانبرداری کی مثال ہے۔ تین، توحید کی تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ چار، صبر اور استقامت۔ بے شمار مشکلات کے باوجود اپنے مشن میں صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اختتام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اسلامی ایمان کا ایک اہم ستون ہے، جو ایمان، فرمانبرداری اور اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کے لازوال سبق فراہم کرتی ہے۔ آپ کی زندگی اللہ پر کامل ایمان اور وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ کی مثالی داستان ہے۔ آپ کی آزمائشیں، قربانیاں اور اللہ کے لیے بے مثال کمٹمنٹ نے ایک دیرپا وراثت قائم کی ہے، جو آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔